حسین کو شہید کیا، ظلم کیا، ستم کیا. یہ واحد دلیل ہے آج مسلمانوں کے پاس اور شیعوں کے پاس. اگر وہ یہ کام نہ کرتا، کوئی مسلمان نہ شیعہ نہ سنی یزید کا مخالف نہ ہوتا. اور ان کی دلیل کیا ہے کہ قاتل امام حسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی جواد صاحب اکثر و بیشتر اپنے بیانات سے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہتے ہیں. ان کی ایک ویڈیو کا مختصراً جواب دوں گی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ اور سنی یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے. آپ کی پہلی بات کا جواب دوں گی جواد صاحب. آپ کی پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے شیعہ یا کسی کی محبت کوئی کم درجہ نہیں رکھتی. امام حسین علیہ السلام سے محبت اصل میں پاک نبی سے محبت ہے. ملا صاحب، جو کوئی احادیث رسول و سنت رسول سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ شہادت حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے. اگر اس بات پر کوئی شیعہ یا سنی یزید سے نفرت کرتا ہے تو یہ کم نہیں ہے. جناب، اگر آپ نے شیعہ یا سنی علماء کی کتب نہیں پڑھی تو برائے کرم پڑھ لیں. ان کو یزید کے فسق و فجور سے آگاہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پر سرچ کر لیں کہ یزید ملعون سے متعلق اہل سنت علماء کا نظریہ کیا ہے اور یزید سے متعلق شیعہ علماء کا عقیدہ کیا ہے. مولوی صاحب، آپ موجودہ نسل سے مخاطب ہیں، کسی مدرسے کے طالب علم سے مخاطب نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ بات ہو تو گھر رہنے والے، گھر سے روٹی کھانے والے، ماں باپ کے پاس پلنے والے آزاد فکر کے لوگ بھی کلپ سنتے ہیں جو اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی فکر، اپنی تحقیق اور اپنی زبان رکھتے ہیں. کسی انچارج کے پابند نہیں ہوتے، کنویں کے مینڈک نہیں ہوتے. یہ لوگ ماں کی گود سے حسین سن رہے ہیں، کسی مولوی سے نہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میری 5 سالہ بچی آپ کی ویڈیو دیکھ کر کہتی ہے نوح خانوں اور مولا کے ذاکرین اور مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں. میں ان کو بتاؤں کہ ہم مولا حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ میں ان کو بتاؤں کہ ہم یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ مولوی صاحب، آپ میری 5 سالہ بچی سے مناظرہ کر لیں. مولا صاحب، شیعہ بچے ماں کی انگلی بعد میں پکڑ کر چلتے ہیں، پہلے یزید پر لعنت کرتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر تھا. سورہ نور میں جن رشتوں کی حرمت ہے ان کو یزید نے دوبارہ جائز قرار دے دیا. بھانجی، بھتیجی، ماں، بہن، پھپھی، ماسی سے رشتہ جائز قرار دے دیا. کیسا رشتہ آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتا ہے. شراب کو جائز قرار دے دیا، شراب پر سزا معاف کر دی. آپ نہیں جانتے وہ کتنا متکبر تھا؟ آپ کو نہیں پتا کہ یزید کا تخت کتنا بلند تھا؟ آپ نہیں جانتے کہ 50-60 ملکوں پر حکومت کرتے ہوئے 9 لاکھ کی فوج رکھتے ہوئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا کیوں متقاضی تھا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا؟ دربار ولید میں کیا بات ہوئی تھی؟ بیعت کی شرائط کیا تھی؟ یزید کس طرح دین اسلام کی پامالی کر رہا تھا؟ وہ وحی کا انکاری تھا، قرآن کا انکاری تھا، اپنے مقتولین بدر کا انتقام اسے پاگل کیے ہوئے تھا. میرے گھر کے قریب ایک اہل حدیث عورت رہتی ہے. وہ مجھے کہتی، پروفیسر صاحبہ، آپ کو پتہ ہے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر شراب میں ڈوبی چھڑی ماری کہ یہ شراب تیرا نانا حرام قرار دیتا تھا، اور مبارک لبوں کی بے حرمتی کی جن لبوں پر رسول پاک بوسہ دیتے تھے. میڈم جی، اس صحابی کا نام کیا ہے جس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اے یزید چھڑی رکھ دے، میں نے ان لبوں کو محمد مصطفیٰ کو بوسے دیتے دیکھا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اس صحابی کا نام نعمان بن بشیر تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا؟ یا وہ یزید سے صرف اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے؟ تو یہ بھی کوئی چھوٹی دلیل نہیں ہے. آپ خود تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آخری وقت تک شمر ملعون کو امام حسین یہ کہتے رہے تھے کہ میرے قتل سے باز آ جا. امام کا قتل کوئی عام قتل نہیں ہے. ایک معصوم کا قتل اصل میں رسول خدا کا
قتل ہے۔ مولوی صاحب، آپ کا بچپن اور ماحول میں گزرا ہے اور تمام عمر مدرسوں میں گزری۔ آپ کربلا والی ماؤں کے نقش قدم پر چلنے والی خواتین کے بچوں سے یزید کا کردار پوچھیں، آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں یزید سے کیوں نفرت ہے۔ براہ مہربانی اپنی من گھڑت اور بے بنیاد باتوں سے کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ کریں۔ کسی کی دل آزاری اور اذیت اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بیزاری اور نفرت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں۔